بسم اللہ الرحمن الرحیم. لائف ود موزمہ میں آپ سب کو خوش آمدید. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے. عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ صرف بریانی ہی ٹیسٹی اور اسپائسی ہو سکتی ہے، لیکن میں آج آپ کے لیے لائی ہوں ایک ایسی مزیدار اسپائسی چکن پلاؤ کی ریسیپی جسے آپ جب گھر پر بنائیں گے تو آپ کے گھر والے آپ کی اس پلاؤ کے فین ہو جائیں گے اور بازاری بریانی کو تو بھول ہی جائیں گے. اگر آپ کو میری آج کی ریسیپی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک لائف ود موزمہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے گا. اسپائسی چکن پلاؤ بنانے کے لیے میں جو انگریڈینٹس استعمال کروں گی وہ آپ لوگ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور ان کی کوانٹیٹی کو ایزیلی نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. پلاؤ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے چاول لے لیے، جن کو 3 سے 4 مرتبہ اچھے سے دھونے کے بعد میں نے آدھے گھنٹے کے لیے کھلے پانی میں بھگو کر رکھ دیا. اور اس سے بنانے کے لیے جو میں گلاس استعمال کر رہی ہوں وہ یہ ہیں. آپ نے اپنے گھر کے گلاس کے مطابق اس کی کوانٹیٹی کو دیکھ لینا ہے. اب میں اپنے پلاؤ کے لیے چکن تیار کر لوں گی، جس کے لیے میں نے ایک نان اسٹک کی کڑھائی لے لی اور اس میں 2 کپ گھی شامل کر دیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہ میئرنگ کپ استعمال کر رہی ہوں. اب میں اس میں شامل کر دوں گی کٹے ہوئے پیاز اور اسے درمیانی آنچ پر لائٹ گولڈن فرائی کر لوں گی. آپ نے اسے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا، کیونکہ پیاز کے کلر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی بریانی کا کلر کیسا آئے گا. پیاز کو درمیانی آنچ پر فرائی کرنے کے بعد اب میں اس میں شامل کر دوں گی گوشت، 1 ٹیبل اسپون نمک، اور باقی نمک ہم بعد میں استعمال کریں گے، زیرہ، ثابت سوکھا دھنیا. اب میں اس میں شامل کر دوں گی لہسن ادرک کا پیسٹ. آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ چکن کا کوئی بھی سالن بنائیں تو لہسن ادرک کا پیسٹ سب سے پہلے ڈالیں، اس سے گوشت میں موجود حمک ختم ہو جائے گی. ادکٹی لال مرچ. یہاں میں نے ٹماٹر اور ہری مرچ کو گلینڈر میں اچھے سے پیس کر اس کا ایک پیسٹ تیار کر لیا تھا اور اب میں نے اسے اس میں شامل کر دیا. اب میں اس میں شامل کر دوں گی نیشنل کا بریانی مسالہ، 1/2 ٹی اسپون جیفل جلوتری، 2 ٹیبل اسپون پیسا ہوا سوکھا دھنیا. اب میں اسے 3 سے 4 منٹ تک درمیانی آنچ پر اچھے سے مکس کر لوں گی. 3 سے 4 منٹ اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں نے اسے ڈھک دیا اور تیز آنچ پر 10 سے 15 منٹ کے لیے بھوننے کے لیے رکھ دیا. 10 سے 15 منٹ ڈھک کر رکھنے کے بعد یہ ہماری گوشت کی بوٹی جو ہے وہ اچھے سے گل چکی تھی. اس پوائنٹ پر میں نے چولہا بند کر دیا. یہاں میں نے چولہے پر ایک بڑا پتیلا لے لیا جس میں میں چاول تیار کروں گی، اور اب میں نے اس میں شامل کر دی ہے ہری مرچ. ہری مرچ شامل کرنے کے بعد میں اگر آپ کو پانی کی میجرمنٹ بتاؤں تو وہ میں یہ 1 گلاس چاول کے لیے 1.5 گلاس پانی استعمال کرتی ہوں. تو میں 3.5 گلاس چاول کے لیے 5.5 گلاس پانی استعمال کروں گی، جس میں سے 1/4 گلاس واٹر میں میں املی کا پیسٹ بنا کر اس میں شامل کر دوں گی اور باقی پانی بھی اس میں شامل کر دوں گی. اب میں نے اس میں شامل کر دیا 2 ٹیبل اسپون سوکھا پودینہ. آپ چاہو تو پودینے کی تازہ گڈی بھی یوز کر سکتے ہو. اب میں اس میں شامل کر دوں گی اچار، 1 چمچ پیسا ہوا گرم مسالہ. اب میں اپنے گوشت کو اس میں شامل کر دوں گی اور اسے اچھے سے مکس کر لوں گی. گوشت کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں شامل کر دوں گی 2 ٹیبل اسپون نمک. آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق چکھ کر اس میں نمک شامل کر دینا ہے. اب میں نے درمیانی آنچ پر پانی کو ابلنے کے لیے رکھ دیا، اور جب پانی میں ابال آ گیا تو میں نے اپنے بھیگے ہوئے چاول اس میں شامل کر دیے. چاولوں کو 1 سے 2 مرتبہ اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں نے اسے 10 سے 15 منٹ کے لیے تیز آنچ پر ڈھک کر اس کے پانی کو خشک ہونے کے لیے رکھ دیا. اس دوران میں نے 1 مرتبہ ڈھکن اٹھا کر دیکھا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پانی میں اچھے سے ابال آ رہا ہے. اب میں نے چاولوں کو 1 مرتبہ اچھے سے مکس کر لیا اور اب میں اسے دوبارہ ڈھک دوں گی. یہاں میں نے تھوڑے سے پانی میں زردے کا رنگ ڈال کر اسے اچھے سے مکس کر لیا. اس سے ہماری بریانی میں ایک خوبصورت سا کلر آ جائے گا. 10 سے 15 منٹ تیز آنچ پر رکھنے کے بعد پانی ہمارا اچھے سے خشک ہو چکا تھا. اب میں نے اس میں شامل کر دیا زردے کا رنگ اور اب میں اس سے ڈھک کر ہلکی آنچ پر 10 منٹ کے لیے دم دینے کے لیے رکھ دوں گی.
تقریباً 10 سے 15 منٹ ہلکی آنچ پر دم پر رکھنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاول ہمارے تیار ہو چکے ہیں۔ چولہا بند کرنے کے بعد اب میں اسے ڈھک کر 5 سے 7 منٹ کے لیے سیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی۔ 7 سے 8 منٹ بعد میں نے ڈھکن کھول دیا اور اب میں چمچے کی مدد سے چاولوں کو اچھے سے مکس کر لوں گی۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری یمی اور اسپائسی چکن پلاؤ تیار ہو چکی ہے۔ اب میں آپ کو اسے ڈش میں بھی نکال کے دکھاتی ہوں۔ اگر آپ بھی میری طرح اسپائسی کھانوں کے شوقین ہیں تو میری اس اسپائسی چکن پلاؤ کی ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، اپنے گھر والوں کے لیے بنائیے گا، کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ایک ریسیپی کیسی لگی۔ ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔